رجب المرجب اس مہینے کو معراج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں اور انہی معجزات میں سے آپ کا ایک معجزہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صبر کا بدلہ، مخالفین کی ایذاؤں کو برداشت کرنے کا بدلہ معراج کی شکل میں عزت اور اکرام کے ساتھ عطا فرمایا۔ مکہ کے لوگوں نے مخالفت کرنے میں حد کر دی، حالانکہ رشتہ دار تھے، خون کا رشتہ تھا، کوئی پیسے کا جھگڑا، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، صرف نظریہ اور عقیدے کا جھگڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ ان پر بھاری تھا۔ آپ حضرات کہتے ہوں گے ہمارے لیے تو آسان ہے، ہمارے لیے اس لیے آسان ہے نا کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمیں ماں باپ نے سکھایا، ان کو ان کے ماں باپ نے سکھایا کہ یہ ہمارے مسلمانوں کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن جن کی گھٹی میں شرک ہے، جن کی گھٹی میں بت پرستی ہے، جن کی گھٹی میں غیر اللہ کی پوجا ہے، وہ کیسے پڑھیں لا الہ الا اللہ؟ یہیں سے اختلاف شروع ہوا، طرح طرح کی تکلیفیں۔ آپ نماز پڑھتے تھے، اونٹ کا اوج آپ پر گرا دیتے تھے، آپ کے کپڑوں کو گندا کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حد تک تکلیفیں دی، زبان سے بھی تکلیفیں دی، ہاتھ سے بھی تکلیفیں۔ آپ علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، وہاں کے مشرکین نے اوباش بچے لگا دیے جنہوں نے پتھر مارے، لیکن اللہ تعالی نے ان تمام تکلیفوں کو یکسر آپ علیہ السلام سے ختم کرنے کے لیے اور آپ کو راحت ذہنی پہنچانے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اللہ نے پھر آپ کو آسمانوں پہ بلا لیا۔ جو لوگ ہمارے نبی کو نیچا کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ہمارے نبی کو اونچا فرما دیا۔ ظاہر ہے سب کائنات کسی کو نیچا کرے اور اللہ اونچا کرنا چاہے تو اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اللہ نے یہ فرما دیا۔ تو اللہ نے آپ کو معراج سے مالا مال کیا۔ معراج اسراء یا آپ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو پوری کائنات میں مشہور و معروف ہے۔ مشہور قول کے مطابق رجب کی 27ویں تاریخ کو، 27ویں کی رات کو اللہ نے آپ کو معراج کرائی، اور اقوال بھی اس کے بارے میں ہے۔ اب معراج کا واقعہ کیا ہے اللہ نے پارہ نمبر 15 میں بھی ذکر کیا اور پارہ نمبر 27 میں بھی ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آتے ہیں جبریل اور میکائیل علیہ السلام، چھت کا سوراخ کرتے ہیں، آپ کو اس سوراخ سے نکال کے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ شروع ہی سے یہ بتلا دیا کہ یہ جو واقعہ پیش آنے والا ہے یہ کوئی معمول کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ معمول سے ہٹ کر بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے، ورنہ وہ دروازے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا سکتے۔ حتیم میں لے آئے، حتیم کے اندر وہاں آپ علیہ السلام کو لٹا دیا، سلا دیا، اور وہیں پر آپ علیہ السلام کا شق صدر فرمایا، سینے کو چاک کیا، اندر سے دل نکالا اور دل نکال کر زمزم کے پانی سے اس کو دھو دیا۔ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھو۔ اس کائنات میں سب سے جتنے پانی موجود ہیں، دنیا میں سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آج تک امت کے نیک لوگ اس پانی کی قدر کرتے آ رہے ہیں، اس پانی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عجیب پانی ہے یہ کہ آپ کے پاس یہ سالہ سال بھی پڑا رہے، اس پانی میں نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، نہ
اس کے اندر کوئی سبزہ اور اس میں کوئی گندگی پیدا ہوتی ہے، بلکہ جتنے سال بھی پڑا رہے یہ ویسے کا ویسے صاف ستھرا پڑا رہتا ہے۔ اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ 1-2 قطرے پورے ڈرم کے اندر ڈال دو، پانی میں پوری ٹینکی میں ڈال دو، تو اللہ تعالیٰ پورے اس پانی کے اندر زمزم کی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا بہترین پانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی خالص زمزم دینا، ملاوٹ والا نہ دینا۔ تم ملاوٹ والا بھی دے دو، زمزم کے اندر ملاوٹ بھی کر دو نا تو ملاوٹ غالب نہیں آئے گی، زمزم غالب آ جائے گا۔ یہ چیز الگ ہے۔ یہ ماء زمزم لما شرب لہ، فرمایا کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ وہی مقصد پورا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت کی چیزیں بنایا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو اسی جگہ پر رکھ کر سلائی کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ نے آپ علیہ السلام کے دل میں روحانی قوت بھر دی تاکہ اوپر کی جو سیر ہے اس سیر کی آپ کے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر اتنا مبارک سفر ہے کہ جیسے ہی حتیم سے یہ عمل ہو گیا تو آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی۔ وہ سواری براق تھی۔ وہ سواری کیسی تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حمار سے، گدھے سے بڑی تھی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی سواری تھی، اس قدر اس کا قد تھا۔ اب آپ علیہ السلام جب اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ بدکنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ تمام نبیوں کا افضل نبی، پیغمبر، سردار پیغمبر تیرے اوپر سوار ہے، اس سے افضل آج تک بہتر شخصیت تیرے اوپر سوار نہیں ہوئی۔ وہ وہیں اس نے جنبش اپنی ختم کر دی اور آتا ہے کہ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا پورا کہ اتنی بڑی شخصیت میرے اوپر سوار ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا سفر شروع ہوا اور یہ دونوں آپ کے ساتھ تھے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ ساری قربانیاں آپ نے دی ہیں، دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی۔ ایک سرخ ٹیلا تھا، اس کے پاس ایک قبر تھی، کثیب احمر۔ وہ قبر کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حالات منکشف کر دیے۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے معراج کے واقعات کے حصے ہیں۔ چلتے چلتے آج کل ضرورت بھی ہے کہ اس موضوع پر بات کی جائے۔ آپ علیہ السلام سفر کرتے کرتے کہاں تک پہنچے؟ آپ کا زمینی سفر کون سا تھا؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات وہ ذات لے گئی، اللہ لے گیا۔ کہاں سے کہاں تک؟ رات کا بھی ایک معمولی سا حصہ تھا، مسجد الحرام سے جو مکہ المکرمہ میں ہے وہاں سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک اللہ آپ کو لے گئے۔ یہ ہے آپ کا زمینی سفر۔ الحمدللہ مسجد الحرام اس وقت مکمل مسلمانوں کے قبضے میں ہے، مسجد نبوی الحمدللہ مکمل مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس، وہاں کے حالات الحمدللہ پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، لیکن خود فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جنگ تو بند ہو گئی ہے لیکن ہمیں یہودیوں پر اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ان کو تجربہ ہو چکا ہے۔ یہودی وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر عہد شکنی کر لیتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، ادھر وعدے کرتے ہیں، ادھر عہد کرتے ہیں اور ادھر پھر دوبارہ مسلمانوں پہ اور فلسطین پہ حملہ کرتے ہیں۔ ان کا کوئی اعتبار، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، یہ منافق ہیں، اس لیے ان کے قول و فعل پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے۔ الحمدللہ حماس کے مجاہدین اس وقت بھی فتح یاب ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کی سڑکوں پر میں کہتا ہوں ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے اگر ان کی جرت کے 1000 حصے بھی کیے جائیں تو ہمارے یہاں کے لوگ 1000ویں حصے میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہاں بزدلی ہے، یہاں صداقت نہیں ہے، یہاں ملاوٹ ہے، اور انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، دین کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ان کو آفر ہوئی ہے، آپ دنیا کے جس ملک کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو وہیں بھیج دیتے ہیں، یہ زمین چھوڑ دو،
اس زمین پر یہودیوں کا قبضہ ہونے دو۔ میں انہی کی زبان میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ربنا جیلا لا یعرفون الاستسلام، کمال کی عربی عبارت ہے۔ تم کہتے ہو یہ زمین چھوڑو، ہم تو ایسی نسل تیار کر چکے ہیں جو جھکنے کو پہچانتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے، لیکن جیسے ختم ہوا وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں میں واپس لوٹے، خیموں سے ملبے کے اوپر بیٹھ کر اتنے خوش ہیں، اور ادھر کسی کا گھر گر جائے یہاں رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہاں الحمدللہ ایسی نسل تیار ہو چکی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جینا بھی جہاد میں ہے اور مرنا بھی جہاد میں ہے۔ وہ ہیں جرأت کے لائق، وہ ہیں اصل میں سلام کرنے کے لائق۔ امریکہ کو، برطانیہ کو، فرانس کو، پوری دنیا کے کافروں کو آپ کی نماز پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ قرآن پڑھتے رہیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ تسبیحات پڑھتے رہیں آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پوری دنیا کے کافروں کو اگر تکلیف ہے تو مسلمانوں کو ایک کام سے تکلیف ہے جو مسلمان کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں، صرف ان کو تکلیف ایک چیز سے ہے، وہ ہے جہاد۔ وہ جہاد میرے رب نے یعنی کن کو دیا؟ فلسطینی عرب، اور یہ صحابہ کی اولاد ہے۔ آپ نے غزہ نام سنا ہے یا نہیں سنا؟ یہ فلسطین کے جو شہر ہیں کئی یہ اس کے علاقے میں آتے ہیں، ان میں ایک شہر ہے۔ اس غزہ کی پاکیزگی کا پتہ بھی ہے، یہ کتنا پاکیزہ شہر ہے، اس میں صحابہ دفن ہے، اس میں تابعین دفن ہے، اس میں اہل اللہ دفن ہے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات سنائیں کہ آپ کے علم میں شاید نئی بات ہو کہ آپ علیہ السلام کا نسب پڑھو ذرا، یا آپ علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ، اور عبداللہ بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب کس کے؟ ہاشم کے۔ ہاشم کی قبر غزہ کے اندر موجود ہے۔ ایک اور بات، ہمارے فقہ کے 4 امام، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان 4 اماموں میں سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ان کی ولادت اسی غزہ میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اتنا پیارا شہر ہے غزہ، یہ ساری زمین مقدس ہے۔ اب قرآن کریم پڑھ کر دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، کہاں سے کہاں تک ہم نے سیر کرائی، زمین کی سیر، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد اللہ کہتا ہے ہم نے برکت دے رکھی ہے، یہ برکت قیامت تک ختم نہیں ہو۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے نام کیا ہیں؟ کنیسہ، گرجا، گرجا گھر، ان کی کسی بھی عبادت گاہ کا نام مسجد؟ آؤ ذرا قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے اپنے نبی کو جو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اللہ نے مسجد اقصی کا لفظ بول کر بتا دیا کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے، یہ عیسائی اور یہودیوں کی نہیں ہے۔ کیوں کہ مسجد کس کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں؟ جی مسلمانوں کی عبادت گاہیں، اللہ کے گھر بنائے گئے ہیں، مسلمان عبادت کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مسجد کہتے ہیں۔ یہ خطہ ہمارا ہے، مسلمانوں کا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک ہمارا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر چڑھے یہ، اور اس پہاڑ پر چڑھ کر حضرت عمر نے بیت المقدس کو دیکھا تو دیکھ کر آپ نے نعرہ تکبیر بلند، اور اس پہاڑ کا نام آج تک ہے جی جبل المبکر، اللہ اکبر کہنے والے کا پہاڑ۔ وہاں کی عیسائی کتابیں کھول کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں کیا کہ کتابوں میں آخری پیغمبر کا خلیفہ اس کو فتح کرے گا، اس کا ہماری کتابوں میں جو حلیہ ہے وہ حلیہ اس شخص میں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ کتابیں کھول کر ادھر کتاب کو دیکھتے ادھر حضرت عمر کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چپ کر کے سارے پادری آ کر چپ کر کے چابیاں دے دیتے ہیں، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہماری کتابوں میں ہے کہ آپ نے فتح کرنا ہے اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعد میں پھر عبد الملک بن مروان نے وہاں سنہری گنبد جو آپ کو نظر آتا ہے، یہاں قبۃ الصخرہ، اس قبۃ الصخرہ کے اوپر، یہ بلند
جگہ ہے، اس کے اوپر پھر یہ سنہری گنبد اس نے بنوایا اور یہ آج تک یہ سنہری چلا آ رہا ہے۔ وہ جو سرمئی رنگ کا آپ کو گنبد نظر آتا ہے وہ مسجد اقصی محراب اور سب چیزیں وہاں ہیں، اور یہ سب کچھ اس کے صحن میں ہے، اور چھوٹی چھوٹی کئی مسجدیں وہاں پر بنائی گئی، برآمدے بنائے گئے، مدرسے بنائے گئے۔ ہر بادشاہ جو وہاں مسلمان جاتا تھا وہ اس کی تعمیر میں حصہ ڈالتا تھا۔ اس کی بیگمات وہاں کوئی سبیل بنوا رہی ہے، کسی نے وہاں چھوٹا مدرسہ قائم کیا، حدیث کا، کسی نے تفسیر کا، کسی نے فقہ کا، کسی نے طالب علموں کے رہنے کے لیے کمرے بنوائے۔ یہ ایک بہترین تاریخ ہے ہماری۔ 90 سال تک ان عیسائیوں نے اس پر قبضہ جمایا، اور ان عیسائیوں نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اور بیت المقدس کی جگہ پر بعض حصے میں انہوں نے استبل بنا دیے، گھوڑے انہوں نے باندھ دیے۔ یہ ہماری اتنی مقدس جگہ کی بے حرمتی کی۔ بے حرمتی کرنے والے یہودی بھی ہیں، بے حرمتی کرنے والے عیسائی بھی ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے، وہاں اذان ہوئی، اور پھر بہت سارے وہاں نورانی چہرے موجود تھے جس میں انبیاء بھی تھے، فرشتے بھی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہاں نماز پڑھانی تھی تو جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو آگے کر دیا، ہمارے نبی علیہ السلام نے تمام کو نماز پڑھائی۔ پھر وہاں سے آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات۔ معراج سے آپ جب واپس آتے ہیں تو یہ تحفے لے کر آتے ہیں۔ آمن الرسول سے آخر تک جو بندہ سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھے گا، یہ بھی آسمان سے فضیلت اتری ہے، کفتہ ہو، اس کو پھر اور وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبح اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے گی، یہ 2 آیتیں اگر پڑھ کر سوئے گا اور صبح کی اذان کے وقت آنکھ کھلے، تہجد نہ بھی پڑھ سکے، ان 2 آیتوں کو جو پڑھے گا حدیث پاک میں ہے یہ کفایت کر جائیں گی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ تہجد کا بھی ثواب عطا فرما دے۔ اور ایک بات اور، وہ کون سی؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیری امت کا بندہ کوئی فرد میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، یہ بھی معراج کی رات کی بات ہے، اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے کہ میں تیری امت کے اس بندے کی بخشش کر دوں گا جو شرک نہیں کرے گا۔ آج وعدہ کریں ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ، بالکل نہیں کریں گے شرک۔ جی آپ کو کوئی کہے فلاں دربار پہ جھک جاؤ سجدہ کرو، سجدہ کریں گے؟ بزرگ ہے، نیک ہے، اللہ والا ہے، لیکن سجدہ ہم صرف اللہ، اس کو قومی اربانی اس راستے پہ ہمیں نہ لگاؤ، ہم نے سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کو، بس ختم بات۔ کیونکہ اولاد دینے والا، رزق دینے والا، علم دینے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کو وقت دینا ہے، ان دھندوں میں ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے اللہ سے مانگو بھائی، سب کچھ اللہ دینے والا ہے۔ ہاں جی، اللہ جب تک کاٹے نہ مشکل حل نہیں ہوتی، ہمارا مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ اور جو سب سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر آئے، آج وعدہ کریں 5 نمازیں، اصل میں شروع میں 50 ہوئی، آپ واپس آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ 50 نمازیں۔ میں 2 نمازیں اللہ نے دی تھی مجھے، بنی اسرائیل ان کو بھی پابندی سے نہیں پڑھتے تھے، تو آپ جائیں تھوڑی سی کم کروائیں۔ کہ آپ علیہ السلام دوبارہ گئے، 9 چکر لگوائے، کس نے؟ حضرت، اور 5 کم ہوتی گئی، اور پھر 10ویں پر کہا کہ 5 ہے، ان 5 میں سے بھی کوئی کمی کروا لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اتنی بار جا چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں چاہتا، اب میں نہیں چاہتا، اتنی بار آپ نے مجھے بھیجا، میں چلا گیا، اب مجھے حیا، بس اب میں یہی لے کے جاتا ہوں۔ ہاں جی، اپنی امت کو کہوں گا 5 پڑھو، تو اوپر سے آواز آ گئی اللہ کی طرف سے کہ پڑھے گی تیری امت 5 ثواب دوں گا 50 کا۔ تو آج وعدہ کریں کہ آپ حضرات نماز کی پابندی کریں گے۔ ایک وعدہ اور لیتا ہوں، یہ جو اشتہار لگاتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح با جماعت بدعت ہے، اگر پڑھنی ہو نفل نماز تو اکیلے پڑھو، با جماعت اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواتین کو گھر میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔